السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جو 4 ورسز ہیں سورہ ضحیٰ کی، ان کی تشریح کریں گے، تو انہیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی کہ جب کہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگیں ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطہ کی تابع ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑھی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں ہی دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں۔ ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہو گئی تھی، اس وقت 10 سال تک وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی و رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔
یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں۔ ضلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔ انشاءاللہ باقی تفسیر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ forget to like and share.